بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش۔ اگر آپ ہمارا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ تواضع، عاجزی اور انکساری یہ سب بہت ہی بڑی نعمتیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں۔ ہم سب یہ فیصلہ کر لیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری حیثیت، میرا درجہ کچھ بھی نہیں، میں عاجز کمزور مخلوق ہوں، ایک ابلتے ہوئے بلبلے کی طرح ہوں۔ جب میرے جسم سے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم روح نکل جائے تو میری لاش پڑی ہوئی رہ جائے اور پھر میں کچھ بھی نہ کر سکوں گا۔ لہٰذا اتنے کمزور انسان کو تکبر، غرور اور فخر کسی حال میں بھی زیب نہیں دیتا، اور تواضع اور عاجزی ہی اس کو زیب دیتی ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں اسی تواضع کے لیے یہ دعا مانگنا سکھایا گیا ہے۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ ہے اللہ، مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، ذلیل بنا دے، اور دوسروں کی نگاہ میں بڑا اور عزت والا بنا دے۔ اسی طرح اگر کبھی کوئی تعریف کرے جس سے تکبر کا خطرہ ہو تو یہ دعا مانگیں، اللہم انت اعلم بی من نفسی وانا بنفسی من الناس، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون۔ ہے اللہ، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور میں اپنے آپ کو لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ ہے اللہ، آپ میری گرفت نہ فرمائیے گا ان باتوں کی وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں، اور میرے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے جو لوگوں کو معلوم نہیں۔ یہ تکبر ہی تھا جس نے شیطان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا، اور یہ تکبر ہی ہے جو کئی گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ رشتہ داروں سے بدسلوکی، ماتحتوں پر ظلم، ایذائے مسلم، نہ جانے کتنے گناہ کبیرہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بیماری سے خوب پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنا بھی بڑا عہدہ دیا ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیا تو بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آج بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے اس لیے جلغ ہے، میں فرعون تو نہیں ہوں کہ میں اپنی بات زور و قوت سے مناؤں۔ عورتیں بھی یہی سمجھ لیں کہ میں ساس ہوتے ہوئے، نند ہوتے ہوئے بھی ایک چھوٹی اور کمزور مخلوق ہوں۔ اگر بیٹے کی ساس نے میرے گمان کے موافق میرا خیال نہیں رکھا، یا کسی نے خبر دی کہ بہو نے آپ کی غیبت کی، چاہے وہ خبر سچ بھی ہو تو بھی یہ سوچے کہ میں ایک کمزور مخلوق ہوں، میں یہاں بدلہ نہیں لوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ میری بہو کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس طرح تواضع والی ساس دعائیں دے دے تو انشاءاللہ تعالیٰ گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح شوہر دینی امور میں تواضع اختیار کر لے تو معمولی باتوں پر شیطان کو گھر میں جھگڑا کروانے کا موقع نہ ملے گا۔ شوہر اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ بیوی میری خریدی ہوئی باندھی ہے، یا اپنے پہلو میں دل نہ رکھنے والی ایک مخلوق ہے، یا ایک غیر جاندار چیز ہے، جس طرح میں چلانا چاہوں اسی طرح چلے، بلکہ یہ سمجھے کہ اگر 100 میں سے 40 باتیں نہیں مانی تو 60 مان لیں، یہ بھی مالک کا کرم ہے، اور نہیں مانی تو کوئی بات نہیں کہ اس میں میری ہی اصلاح ہوگی کہ میرا نفس فرعون نہ بن جائے۔ اسی طرح ہر آدمی اپنے ملازم سے بھی یہ امید نہ رکھے
کہ 100% میری بات مانے گا۔ اگر ملازم نے، پڑوسی نے، چھوٹے بھائی نے، شاگرد کے والد نے تیز لہجے میں جواب دے دیا اور اس طرح کبھی ہو ہی جاتا ہے تو اس پر صبر کر لیں، ناراض نہ ہو جائیں، اپنی شان کو بیچ میں نہ لائیں۔ بہرحال تواضع کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ دعا مانگتا رہے، الیک ربی فحببنی وفی نفسی لک ربی فذللنی وفی اعین الناس فعظمنی ومن سیئ الاخلاق فجنبنی۔ ہے اللہ، ہے میرے رب، تو مجھے اپنی بارگاہ میں پسند فرما لے۔ ہے میرے رب، تو اپنے لیے مجھ کو میری نظروں میں ذلیل رکھ اور دوسروں کی نظروں میں عزت والا کر دے، اور برے اخلاق سے مجھے محفوظ رکھ۔ جس وقت تواضع کے تقاضے پر عمل کا وقت آئے تو ہمت سے کام لے، اور نفس و شیطان کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ زبان سے یہ کہلوا دے کہ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، بعد میں نمٹ لوں گا، تم ہو کیا چیز، میں نے تمہارے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں، وغیرہ وغیرہ سے بچیں۔ کسی کے ایسے بول پر جس سے آپ کو تکلیف پہنچی یا آپ کی حیثیت کا خیال نہیں رکھا گیا، غصے میں نہ آئیں بلکہ معاف کر دیں، اور یہ سوچیں کہ میرے نہ بولنے پر یا معافی مانگنے پر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ختم ہو جائے گا یا بڑھے گا نہیں، تو لاکھوں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مجھ پر اور سارے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوں گی، اس لیے کہ 2 مسلمانوں میں جھگڑا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے، اور میرے تواضع اختیار کرنے سے، میرے گلے شکوے نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں تو یہ دنیا و آخرت کے لیے اور میری آنے والی نسلوں کے لیے سعادت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔